السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اسی مہینے کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اور اگست کے مہینے میں ہمارے مسلمان بھائی جو بہت پاکستانی بھائی ہیں نا، وہ بہت زیادہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے نا جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی کا تہوار مناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ لوگوں کو کہ آپ آزادی کا جشن نہ منائیں، بلکہ منائیں، لیکن ایک تہذیب کے اندر، ایک حد کے اندر رہ کر۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کا نام جو ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بہت ہی بلندیوں والا اور بہت ہی بلند مقام والا یہ نام ہے۔ یہ توحید کی پہچان، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کا ایک حصہ، اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی ایک بہت بڑی بات آ جاتی ہے ہمارے ملک کے نام میں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جھنڈیوں پر چھاپ دیتے ہیں، اپنے جھنڈوں پر پاکستان لکھ دیتے ہیں، اور وہ بچے کیا کرتے ہیں، پاؤں میں پھینکتے ہیں جھنڈیاں اپنے گھروں میں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اگست کا مہینہ ہے وہ زیادہ تر یہ مونسون بارشوں کے موسم میں ہی آتا ہے، اور بارشیں لازماً آتی ہی آتی ہیں۔ تو پھر کیوں آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اگر تو میرا پیغام ان کے لیے بھی ہے جو فیکٹریوں والے جھنڈیاں بناتے ہیں، برائے مہربانی جھنڈی بنایا کریں، لیکن اس جھنڈی کے اوپر پاکستان نہ لکھا کریں، ٹھیک ہے؟ کچھ اور لکھ دیا کریں، پاکستان کا لفظ نہ لکھا کریں۔ اور جھنڈوں کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے جب بچے جھنڈیاں خریدتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، پھر بارش آتی ہیں، پھر طوفان آتے ہیں، اور پھر وہ جھنڈیاں نیچے گرتی ہیں، یہاں تک کہ گندگی کی جگہوں پر، اور استغفر اللہ قرآن پاک کی آیت چاہے کسی بھی زبان میں ہو وہ آیت ہی رہتی ہے، یعنی اسلام کا کلمے کا پہلا حصہ بن جاتا ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، انگلش میں، اردو میں، یا کسی بھی زبان میں، پنجابی میں، یا جو بھی زبان میں ہو، وہ رہتا کلمہ ہی ہے۔ تو اب پاکستان کا معنی لا الہ الا اللہ ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ 786 آپ لوگ مانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب آپ کے سامنے کوئی 786 لکھ کر پاؤں میں گرا دے، یا اسی طرح کوئی بھی قرآن پاک کو انگلش میں لکھ کر زمین پہ گرائے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح اس کا بھی ادب کریں، اس کی بھی تہذیب کریں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا کتنا سخت ہمیں گناہ ہوتا ہے، اور ہم بالکل اس بات سے انجان ہوتے ہیں، ہمارے بچے بالکل اس بات سے انجان ہوتے ہیں، اور جو جھنڈیاں بنانے والے ہیں وہ بھی بالکل اس بات سے انجان ہوتے ہیں۔ تو میرا آج کا پیغام صرف اور صرف اتنا ہے کہ برائے مہربانی ان جھنڈیوں کے اوپر جن کے اوپر پاکستان لکھا ہوتا ہے، نہ ہی ان کو سیل کریں، فروخت کریں، اور نہ ہی بچوں کے لیے، یہ میں کہہ رہی ہوں، بڑوں کو یہ نصیحت ہے کہ وہ اگر ویڈیو سن رہے ہیں تو اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ایسا بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے بہت ہی بے ادبی ہوتی ہے اور پاؤں کے نیچے آتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔